عرض و معروف سے پیشتر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بکھرے ہوں کو سمیٹنے والے، اجڑے ہوں کو بسانے والے، بے مکانوں کو مکان دلانے والے، بے عزتوں کو عزتوں کی مسند میں براجمان کروانے والے، پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی دینے والے، حضرت جابر کی مری ہوئی بکری کو زندگی دینے والے، درختوں کو اپنے پاس بلوانے والے، فرش سے عرش پر جانے والے، کھاری کنویں کو میٹھا بنانے والے، چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کو واپس پلٹانے والے، بہروں کو قوت سماعت دینے والے، اندھوں کو قوت بینائی دینے والے، گونگوں کو زبان عطا کرنے والے، قطرے کو دریا بنانے والے، ذرے کو آفتاب بنانے والے، غلام کو آقا بنانے والے، ادنا کو اعلیٰ بنانے والے، مقتدی کو امام بنانے والے، حضرت ابو بکر کو صدیق بنانے والے، عمر کو فاروق بنانے والے، عثمان کو ذوالنورین بنانے والے، علی کو شیر خدا، حیدر کرار باب العلم بنانے والے، حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت کا درجہ دینے والے، حضرت ابو ذر کو فقیروں کا ہمدرد ملجا و ماوا بنانے والے، ابو ہریرہ کو حافظ احادیث کثیرہ بنانے والے، حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ بنانے والے، حضرت حمزہ کو سید الشہداء بنانے والے، امام حسین کو شہید اعظم بنانے والے، امام حسن کو مجتبی بنانے والے، حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنانے والے، بدیع الدین کو مدار پاک بنانے والے، حاجی وارث علی شاہ کو وارث پاک بنانے والے، خواجہ اجمیری کو غریب نواز بنانے والے، اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بنانے والے، اور مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند بنانے والے، اور حضور برہان الحق کو برہان ملت بنانے والے، اور اختر رضا خان کو تاج شریعہ بنانے والے، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو امت محمدیہ بنانے والے، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں موسیٰ کی نہیں، عیسیٰ کی نہیں، آدم کی نہیں، نوح کی نہیں، یونس کی نہیں، یوسف کی نہیں، بلکہ اپنی امت بنانے والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد الوجود والکرم وآلہ کرام ورسول کریم مبارک وسلم۔ درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، وہ اپنا سویا ہوا مقدر جگا کے نکلے گا، وہ اپنا سویا ہوا مقدر جگا کے نکلے گا، اور عشق نبی وہ بہتا ہوا سمندر ہے، عشق نبی وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جیسے ڈوبے گا جنت میں جا کے ملے گا، جیسے ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ عزیزان
ملت اسلامیہ آپ نے درود پاک پیش کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دنیا کا نظام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ آپ تمام جو چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ جانتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ جانتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں آپ نہیں جانتے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انداز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اچھی چیز پیدا کرتا ہے، بعد میں بری چیز پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جو عالم ہے وہ عالم ہے، جو بے پڑھے ہیں وہ بے پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم کو پیدا کیا ہے، بعد میں جہالت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پاک چیز کو پیدا کیا ہے، بعد میں ناپاک چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اچھائی کو پیدا کیا ہے، پھر برائی کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پاک کو پیدا کرتا ہے، پھر ناپاک کو پیدا کرتا ہے، پہلے اچھائی کو پیدا کرتا ہے، پھر برائی کو پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جسم کی رگ رگ میں خون رواں دواں ہے، خون جاری و ساری ہے۔ جب وہ خون باہر نکلتا ہے وہ گندگی ہے، جہاں جہاں خون ملتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ خون ناپاک چیز ہے، جہاں جسم سے باہر نکلتی ہے نکلتا ہے، جہاں پہنچتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو پاک کرنے کے لیے خون پیدا کرنے سے بہت پہلے آسمان سے پانی پیدا کر دیا، زمین کو بنا دیا اور سورج کی تمازت، سورج کی تپش کو پیدا کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے پاکی پیدا کی جاتی ہے، بعد میں ناپاکی پیدا کی جاتی ہے۔ پہلے اچھائی بناتا ہے، بعد میں اللہ برائی پیدا کرتا ہے۔ تو آخر کیا معاملہ ہے مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل نبی اولاد علی، نعرہ تکبیر، جشن میلاد النبی جو سید آفتاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ پاک چیز پیدا کرتا ہے، بعد میں ناپاک چیز پیدا کرتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب ہم سوال کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، جب تو پہلے پاک چیز پیدا کرتا ہے، بعد میں ناپاک چیز پیدا کرتا ہے، جب تو اچھی چیز پہلے پیدا کرتا ہے، بعد میں بری چیز پیدا کرتا ہے، تو نے جیسا کہ پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر گندگی کو صاف کرنے والی چیزوں کو پیدا کیا، یعنی پہلے اچھی چیز بعد میں بری چیز، تو اے پاک پروردگار، حضرت آدم علیہ السلام کو تم نے بعد میں پیدا کیا ہے، شیطان کو پہلے پیدا کیا ہے۔ شیطان حضرت آدم ہدایت ہے، حضرت آدم نبی ہے، حضرت آدم ہادی ہے، اور شیطان گمراہی ہے، شیطان دلالت ہے۔ تم نے آدم کو پہلے پیدا کیا، آدم کو بعد میں پیدا کیا، شیطان کو پہلے پیدا کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم پہلے آدم کو پیدا کرے، بعد میں شیطان کو پیدا کرے۔ اے پاک پروردگار، تو نے آخر ایسا کیوں کیا کہ پہلے شیطان کو پیدا کیا، بعد میں اپنے نبی کو پیدا کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہاری سوچ میں خطا ہے۔ تم ذرا غور کرو، تم سوچو کہ شیطان سے پہلے اور کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، ذرا اپنے فکر کی دنیا میں اور فکر کی وسعت کو اور پھیلاؤ تو دیکھو کہ شیطان کو میں نے پہلے پیدا کیا ہے، آدم کو بعد میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم پہلے نبی ہے، آدم پہلے نبی نہیں ہے۔ ہم نے شیطان کے پیدا کرنے کے بہت پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت۔
اعتراض تو تب ہوتا کہ شیطان کو پیدا پہلے کیا جاتا اور آدم کو بعد میں پیدا کرتے، اور آدم پہلے نبی ہوتے تو آدم کو بعد میں تو پیدا کیا گیا ہے، لیکن آدم پہلے نبی نہیں ہے۔ آدم سے بہت پہلے، شیطان سے بہت پہلے میں نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے بہت پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے مصطفیٰ نے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، بہت پہلے سب سے پہلے پیدا کیا، پھر آپ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا، آپ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ اور کیسا بنایا کہ نبی کو بنانے کے بعد خدا بھی ناز کر رہا ہے ان کو بنانے کا، خدا بھی ناز کر رہا ہے، میں نے کیسا مصطفیٰ بنایا، میں نے کیسی شان والا بنایا، کیسی عظمت و رفعت والا بنایا کہ خدا بنا کر خود ناز کر رہا ہے کہ میں نے دستے قدرت، شاہکار قدرت کو دیکھ کر ناز کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کی حدیث پاک ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ ربی انتا وما انا وما سواکا ترکت لاجلک، اے میرے رب تو ہے، میں کیا ہوں، اے میرے رب تو ہے، میں کیا ہوں، میں تو نتھنگ ہوں، میں کچھ نہیں۔ کیسی عاجزی ہے مصطفیٰ کی، کیسی انکساری ہے، کیسا تواضع ہے مصطفیٰ کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انتا وما انا، اے میرے رب تو ہے، میں کیا ہوں، میں تو کچھ نہیں۔ وما سواکا ترکت لاجلک، اے میرے رب میں نے تیرے سوا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، تیرے سوا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا یہ انداز دیکھتا ہے تو جواب دیتا ہے، جواب دیتا ہے کہ انا و انت وما سواکا خلقت لاجلک، اے میرے محبوب میں ہوں اور تم ہو، اور تمہارے سوا میں نے جو کچھ بنایا ہے تمہاری خاطر بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمہارے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے حضور قائد شریعہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ذات یکتا آپ ہے، جس نے کسی کو جو بنایا آپ ہے، اور آپ ایسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اور آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی خاطر دو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور اپنی خاطر مصطفیٰ کو بنایا، مصطفیٰ کو بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک وما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونے کا اظہار نہیں کرتا، میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا ہے۔ سوچئے آپ کیسے کیسے تصورات، تخیلات، کیسے کیسے ذہن میں خیال آتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلام بس مصطفیٰ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ جب یہ اے محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے، اب ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، اب ہمیں اس پر ایمان رکھنا، ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگوں کا یقین اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، ابھی میں نے شعر پڑھا
تو آپ نے نظر و نیاز پیش کی. بہت سارے لوگ آپ کو جب نظر نیاز پیش کر رہے ہیں تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا ہے. شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا مزاج مت بنائیے کہ میرے پاس 100 روپے ہے 10 روپے دے دیا. سیدھا بنا دو. نہیں کوئی نہیں، آپ ہی سب آپ کے غلام ہیں جو بھی آئیں گے. آپ نے 100 روپے دیا، 100 روپے ہے آپ کے پاس، آپ نے 10 روپے دیا. آپ سوچتے ہیں کہ اب میرے پاس تو 90 روپے بچیں گے. کتنے روپے بچیں گے؟ 90 روپے بچیں گے. 20 روپے دیا، کتنے روپے بچیں گے؟ 80 روپے بچیں گے. 1000 روپے ہے، 100 روپے دے دیا تو کتنے بچیں گے؟ 900 روپے بچیں گے. اب دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کو، مصطفیٰ کریم کو دیکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ہدیتاً تحفتاً بکری لاتا ہے اور کہتا ہے، اب اس زمانے میں بکری، بکرا، اونٹ، گائے، بیل یہ سب کیا تھے؟ یہ دولت کہلاتی تھی، یہ دولت کہلاتی تھی. تو ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں بکری پیش کی. یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول فرما لیجئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ رسول پاک سے اور پیش کرنے والے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ تحفہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ عطیہ ہے، یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے لے لیتے ہیں اور اپنے خادم سے کہتے ہیں، جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ تک پہنچاؤ. ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچتا ہے. آپ ان سے ذبح کرتی ہیں یا کرواتی ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں. پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دستی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانور کا اگلا حصہ یعنی کہ ہاتھ جس کو دستی کہتے ہیں آپ کو بہت مرغوب تھا، آپ کو بہت پسند تھا. تو آپ ام المومنین نے حضور کے لیے اس بکری کی دستی کو سیو کر لیا، دستی کو بچا لیا اور باقی پورا گوشت غربا مساکین میں تقسیم کر دیا. صحابہ کرام کے درمیان بانٹ دیا، اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ ہو کر جب حضرت عائشہ میں پہنچتے ہیں تو جا کر پوچھتے ہیں، اے عائشہ میں نے بکری بھیجی تھی، اے عائشہ میں نے بکری پہنچائی تھی، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا بنا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ ایک برتن کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد وہ دستی کو بچا کر حضور کے لیے رکھی تھی اسے اٹھاتی ہے اور اٹھا کر دکھاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بچی ہے، باقی سب میں نے تقسیم کر دیا ہے. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے عائشہ ایسا نہ کہو، یہ جو دستی ہے یہ بچی نہیں ہے، اس کو ہم کھا جائیں گے. اے عائشہ بچا وہ ہے جو تم نے حیران کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، آپ دیا حضرات زندہ باد، زندہ باد. اے عائشہ یہ نہ کہو کہ یہ دستی بچی ہے، یہ بکری کا اگلا ہاتھ بچا ہے، باقی سب میں نے بانٹ دیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ تو ہم کھا جائیں گے. بچا تو یہ ہے اے عائشہ جو تم نے بانٹ دیا ہے. آخرت کی طرف وہ چلا گیا ہے تو تم نے بانٹ دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں لائق بنایا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، ہم دینے والے ہیں، ہمیں لینے والا نہیں بنایا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو پیدا کیا. آقا علیہ السلام کے صدقے میں چاند بنا، سورج بنا، ستارے بنے، زمین و آسمان بنے، ہم اور آپ بنے، جنات و انسان بنے، عالم حیوانات بنے، عالم نباتات بنے، عالم جمادات بنے، عالم فلکیات بنے، عالم ملکوت بنے، شجر و حجر بنے، برگ و ثمر بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کل کائنات بنی ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ جب ہر ایک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو دیں، آقا علیہ السلام کی غلامی میں اپنے آپ کو سونپ دیں۔ آج ہمارے پاس ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، آل اولاد ہیں، دوست احباب ہیں، یہ محلہ ہے، یہ گھر بار ہے، یہ روزگار و کاروبار ہے، یہ سارا کچھ آقا کے صدقے میں ہے۔ تو ہمیں آقا کے نقش قدم پر آقا کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق صادق، آپ کے دیوانے، فنا فی الرسول، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بریلی والے پنجتن پاک کے بارے میں کم بولتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں کم بولتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بولتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بولتے ہی نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت پر بہت کم لکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت پر لکھا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اہل بیت کے بارے میں جو لکھ دیا ہے وہ رہتی دنیا تک کوئی اور نہیں لکھ سکتا، وہ رہتی دنیا تک کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ پہلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب لکھ دیا اس کے بعد سے پھر اب کوئی نہیں لکھ سکتا۔ آپ دیکھیں، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، ان کی قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی اولاد ہے، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ میں ہو، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ میں ہو، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ میں ہو، چاہے وہ سلسلہ قادریہ میں ہو، یا ان چار سلاسل کی جو لاکھوں شاخیں ہیں، لاکھوں کا خانقاہیں ہیں، اور خانقاہوں میں جو بھی سید زادے ہیں، جو بھی اہل بیت کا فرد ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اہل بیت کی شان میں ایسا لکھ دیا ہے کہ اب ایسا کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے امام حسن اور امام حسین کی اولاد جو قیامت تک پیدا ہوگی، ان اولادوں میں جو سب سے آخری لال پیدا ہوگا، قیامت کے قریب جو سب سے آخری بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کی شان والی اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے کہ تیری نسل پاک ہے، بچہ بچہ نوتا تجھے ہے تیرا سب اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا ہے پوری کائنات کے ایک ایک سید کی شان میں اعلیٰ حضرت کا یہ دو لائن کا ایک شعر ہی کافی، یہ دو لائن کا ایک ہی شعر کافی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تعریف کام کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی اس سے بڑی مدح سرائی کیا ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے، سر پہ رہیں، دل پہ گھر کریں، آنکھوں میں آئے، سر پہ رہیں، دل پہ گھر کریں۔ ان کے حرم کے خار، خار مانے ہوتا ہے کانٹے، خار مانے ہوتا ہے کانٹے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دو لائن کا ایک شعر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی دو لائن ہے، دو لائن کا ایک شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ خار مانے ہوتا ہے کانٹے، اور حرم مطلب ہوتا ہے مدینہ رسول، جہاں رسول پاک کا روضہ انور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے کانٹے یہاں وہاں بکھرے پڑے کیوں ہیں، یہاں وہاں الٹے ہوئے کیوں ہیں؟ ان کو یہاں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان مصطفیٰ جان رحمت کے شہر کے کانٹے ہیں، وہ یہاں وہاں کیوں ڈلے ہوئے ہیں؟ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے،
شہر کے کانٹوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، کانٹوں کے لیے ایسی محبت رکھتے ہیں، تو سوچو کہ جو مدینہ منورہ کے پھول ہوں گے اعلیٰ حضرت ان سے کیسی محبت کرتے ہوں گے۔ اور آپ آگے دیکھیے کہ جب اعلیٰ حضرت دنیا کے پھول، مدینہ کا پھول چونکہ دنیا کا پھول ہے، اعلیٰ حضرت جب دنیا کے پھول سے ایسی محبت کرتے ہیں تو حسن اور حسین جیسے جنتی پھول کو اعلیٰ حضرت کی نظروں میں مقام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عصمت اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ حسن و حسین جیسے جنتی پھولوں کا اعلیٰ حضرت کے دل میں ان کا مقام کا ہوگا جب مدینے کے کانٹوں کا یہ حال ہے، ان کے حرم کے خال کشیدہ ہے اس لیے آنکھوں میں آئے، سر پہ رہے، دل پہ گھر کرے، دل میں آ کر راج کرے، دل پہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ انداز، یہ انداز محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ عاشق صادق ہیں، آپ سچے وفادار ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے معذرت، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور تمام اسلاف کرام، تمام علماء کبار کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسا آدمی آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہو۔ آج جو نوجوان بھی یہ گستاخی کر رہے ہیں وہ در حقیقت بہکاوے میں، وہ بھولے بھولے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو سمجھا بجھا کر جو بھٹک گئے انہیں راستے پر لانا، انہیں بھڑکا کر بھگانا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابی رسول جنتی ہیں، سارے صحابہ جو اہل بیت سے محبت رکھے، جو اہل بیت سے محبت رکھے اور صحابہ کو برا کہے وہ رافضی ہے، وہ رافضی ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے بغض کرے وہ خارجی ہے، اور جو صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، جو امیر معاویہ کو بھی مانے، ابو بکر کو بھی مانے، عمر و عثمان کو بھی مانے، اور دیگر تمام صحابہ کرام کو بھی مانے، اور جتنے پاک کو بھی مانے، وہ اہل سنت و جماعت یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو اب ہم حقان ہوتے ہیں ہم سے جنگ کرنے والے، اور جب امام حسین نے یزید سے اعلان جنگ کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں یزید کے ساتھ صلح کرنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم پنجتن پاک کے نقش قدم پر چلنے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میں نے آدھی تقریر میلاد میں کر دی ہے، اب آدھی تقریر سمجھانے میں کر دی، میری تقریر ہو چکی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ یہ بتائیے کہ ہم کو کوئی سوال کرنا ہوگا تو ہم کس سے پوچھیں؟ عالم ہی سے پوچھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، بے پڑھے سے تو کوئی سوال کر نہیں سکتا، عالم ہی سے سوال کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا گیا، اے احمد رضا، اے اعلیٰ حضرت بتائیے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کون جواب دے گا اس سوال کا؟ ہمارا آپ جواب دیں گے؟ جن کو 4 کتابیں بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی، جن کو صحیح طریقے سے حکم کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آتا، کیا وہ جواب دے گا؟ نہیں، امام احمد رضا خان جواب دیں گے۔ سوال ہوا، اے امام احمد رضا خان، اے اعلیٰ حضرت بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رحمت کو پیدا کیا. مصطفیٰ جان رحمت کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو امام محمد رضا نے جواب دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. جواب ہو گیا ابو بکر صدیق ہے. سوال کرنے والا ہوشیار رہا ہوگا, پسیانے والوں کی طرح عقل مند رہا ہوگا کہ اتنے میں بات ختم کہاں ہو رہی ہے حضرت, ابھی تو سوال ایک اور بچا ہے. ٹھیک ہے ابو بکر افضل ہے, سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں, لیکن دوسرا سوال حضرت میرا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی اولاد, حضرت عمر کی اولاد, حضرت عثمان کی اولاد, حضرت علی کی اولاد, یہ تمام کی تمام جو اولادیں ہیں, ان اولادوں میں کون سی اولاد تو کس کی اولاد پر فضیلت رکھتی ہے, کس کی اولاد پر زیادہ مقام بلند رکھتی ہے, یہ دوسرا سوال ہو گیا. تو اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ عمر کی اولاد, عمر کے بیٹے ابو بکر کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتے. عمر کے بیٹوں سے ابو بکر کے بیٹے افضل ہیں, عثمان کے بیٹوں سے عمر کے بیٹے افضل ہیں. یہ آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے سوال کرنے والا کہ جب عمر کے بیٹے سے ابو بکر کے بیٹے افضل ہیں, عثمان کے بیٹے سے عمر کے بیٹے افضل ہیں, تو علی کے بیٹوں سے عثمان کے بیٹے افضل کیوں نہیں ہے؟ تو امام محمد رضا خان کہتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے, فضیلت ابو بکر کے بیٹوں کو ابو بکر سے مل رہی ہے, عمر کے بیٹوں کو عمر سے مل رہی ہے, عثمان کے بیٹوں کو عثمان سے مل رہی ہے. جہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ معاملہ ویسا نہیں ہے. علی کے بیٹوں کو علی سے فضیلت نہیں مل رہی ہے, بلکہ علی کے بیٹوں کو فاطمہ سے فضیلت مل رہی ہے. نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی, عصمت مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ. علی کے بیٹوں کو علی سے فضیلت نہیں مل رہی ہے, بلکہ فاطمہ الزہرا سے فضیلت مل رہی ہے, نور مصطفیٰ سے فضیلت مل رہی ہے. جب مصطفیٰ کے نور کی بات آ گئی تو نہ ابو بکر کی اولاد کی کوئی اہمیت ہے, نہ عمر فاروق کی اولاد کی عظمت ہے, نہ حضرت عثمان کی اولاد کی عظمت ہے. اب سب کے بیٹوں میں سب سے افضل بیٹا حسن ہوگا, حسین. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امام محمد رضا خان کا عشق ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. دیکھ رہے ہیں گرامر, ہماری عقلوں کی ہوش ہو جائے, ہماری عقلیں گھاس چرنے چلی جائیں. ایسے ایسے سوال آئے, امام محمد رضا نے ایسا جواب دیا ہے کہ عقل بھی حیران ہے اور دل بھی اس جواب کو گلے لگانے کو تیار ہے. ایسا جواب دیا امام کہ علی ابو بکر سے, علی سے افضل ابو بکر, علی سے افضل عمر, علی سے افضل عثمان, لیکن ان تمام کے بیٹے علی کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتے, کیونکہ علی کے بیٹوں میں, علی کے بیٹوں کی نسلوں میں فاطمی خون روا, فاطمی خون سرایت کیا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں بکواس کی جا رہی ہے, بے وقوف بناتے ہیں. اچھا کیسے بے وقوف بناتے ہیں؟ دیکھیے مثال دیکھیے, بے وقوف ایسے بناتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت ابو ہریرہ, حضرت غوث پاک, حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت بدر الدین قطب مدار, جتنوں کو جو پہلے گزرے سب کو حضرت کہا جاتا ہے. یہ دیکھو کہ کیسے لوگ ہیں کہ آج جو 100-125 سال پہلے جو پردہ کیے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے حضرت کو حضرت کہا گیا اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے. یہ اعتراض کر کے آپ کو گھماتے ہیں, آپ گھومنا نہیں. اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت اتنے بڑے بڑے حضرتوں کو ملا کر نہیں کہا جاتا. جس زمانے میں اعلیٰ حضرت تھے, اس زمانے میں جتنے حضرت تھے ان تمام حضرتوں میں بڑے حضرت تھے, اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اس لیے
لیے ان کی چال اور پھیر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وارث پاک نے آپ کو اعلیٰ حضرت، وارث پاک حضرت عبد القدیر بدایونی نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ ہندوستانوں عرب و عجم کے، ہندوستان و پاکستان کے بڑے بڑے مشاہیر علماء ربانیین نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا۔ سمجھ رہے آپ؟ اعلیٰ حضرت کی بات، وارث پاک کی بات تو مانو۔ وہ وارث پاک بچپن میں ہی ماں باپ انتقال کر گئے، بچپن ہی میں ماں باپ پردہ فرما گئے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس، ایک مولانا صاحب کے پاس ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ آج وارث پاک کے بہت سارے ماننے والے ہیں پڑھائی لکھائی سے مطلب نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہیے، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، پڑھنا ہی نہیں چاہیے، شریعت سیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کے ماں باپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی دادی حضرت نساء، مضاف چھوٹ رہا ہے، بہرحال آپ کی دادی نے آپ کے مولانا صاحب کے ہاں ان کو ایڈمٹ کر دیا، ایڈمیشن دلا دیا۔ آپ ان کو پڑھائے، محلے کے لوگوں نے شکایت کی کہ مولانا صاحب سید وارث علی کو پڑھاتے کم ہے، دوڑاتے زیادہ، کام زیادہ لیتے ہیں، خدمت کرواتے ہیں، سامان لینے کے لیے پہنچا دیتے ہیں، یہاں وہاں کام کے لیے پہنچا دیتے ہیں۔ شکایت پہنچی آپ کی دادی تک، تو دادی نے کہا پڑھاتے بھی ہوں گے کام بھی لے، ٹھیک ہے ہمیں کوئی دقت نہیں۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی کی عالم پناہ کی دادی ہے، وہ کسی کے بہکاوے میں آنے والی نہیں ہے، بولتی ہیں پڑھاتے بھی ہوں گے کام بھی لیتے ہوں گے۔ پھر ایک دن گئی دادی، انہوں نے کہا کہ حضور پوتے کو آپ کے حوالے کیا ہے، تھوڑا اس کی پڑھائی لکھائی میں دھیان دیجیے۔ وہاں بھی جواب دے دیا، وہاں جو جواب دینا تھا دے دیا، بھڑکی نہیں۔ جیسے آج کچھ لوگ بھڑک جاتے ہیں، اپنے بچوں نے کچھ بتا دیا بھڑک گئے، محلے والوں نے بتا دیا بھڑک گئے، اور لے کر چلے گئے تلوار ننگی لے کر، بندوق لے کر، لٹھ لے کر، آخر اب امام صاحب کی خیر نہیں ہے، اب مؤذن صاحب کی خیر نہیں ہے، کمیٹی سے بات کروں گا کہ کیسا مؤذن رکھا ہے، ان کو باہر کر دیا جائے، ان کو معطل کر دیا جائے، ان سے مسلح چھین لیا جائے۔ لیکن وارث پاک کی دادی ہے، ہماری آپ کی دادی نہیں ہے، باہر اور لوگوں کو دوسرا جواب دیا، اور پھر آ کر عالم صاحب سے کہا کہ پڑھائی لکھائی اچھے سے کریے حضرت، آپ کی بارگاہ میں التجا ہے، یہاں کچھ بولا باہر کچھ بولا، یعنی کہ جس سے اچھا پہلو نکلتا ہے وہ بات کر کے آپ وہاں سے بات وہاں پر آپ نے رکھ دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو استاد تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو انہیں پڑھانے کا سوچا تھا، جیسے ہی میں نے ان کو اپنے سامنے پڑھانے کے لیے بٹھایا اور میں نے کہا بیٹا جتنا بنتا ہے سنا دو، جتنا بنتا ہے پڑھ کر سنا دو، تو میں نے جیسے ہی ان سے کہا تو وارث پاک نے آپ کے پوتے نے ایک ہی بیٹھک میں الحمد سے حضور وارث پاک ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا۔ اب بتائیے دادی جان، اب جب بغیر پڑھے یہ عالم ہے تو میں اب انہیں کیا پڑھا سکتا ہوں؟ تو بیٹھے رہتے تھے تو میں کسی کام کے لیے بول دیا کرتا۔ یہ وارث پاک ہے، وارث پاک کا یہ عالم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم بھی بیٹھے بیٹھے بغیر پڑھے پڑھ لیے ہیں کیا؟ اگر ہم نے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ مدرسے نہ جاؤ اور مولانا ابرار کے پاس نہ جاؤ، مولانا آصف صاحب علامہ قاری شہادت صاحب کے پاس نہ جاؤ۔ اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا ہے اور اگر بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھا ہے تو دیکھو وارث پاک بھی مدرسے گئے، سرکار وارث پاک بھی گئے، سمجھ رہے آپ؟ احرام پہنا انہوں نے، وارث پاک نے احرام پہنا۔ احرام کا مطلب سمجھتے ہو؟ احرام جب پہن لیتا ہے تو پھر کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ احرام پہننے کا مطلب یہ ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے دے گا۔ احرام پہننے کا مطلب آ گئے، احرام پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جھوم کرنے نہیں دے گا۔ احرام پہننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ یہ عالم ہے۔ حضور وارث پاک نے 2 چادر پہن لی اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ اب میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو احرام کی حالت میں منع۔
लोगों ने सवाल किया, आप हज करने के लिए गए थे, खाना काबा का तवाफ कर लिया, सफा मरवा के चक्कर लगा लिए, मिना मुज़दलिफा अरफात में क़याम कर लिया, शैतान को कंकरी मार ली, आबे ज़मज़म पी लिया, मकाम इब्राहिम के सामने नमाज पढ़ ली, अब पूरा हज हो गया है, कुर्बानी भी कर ली है, ऐ वारिस पाक अब इहराम की ये दो चादरें उतार क्यों नहीं देते? आखिर कब तक ये दोनों इहराम की चादरें पहने रहेंगे? तो आप वारिस पाक के दीवानों, वारिस पाक के चाहने वालों, आप देखो वारिस पाक कहते हैं कि मैंने हज कर लिया है, काबे से दूर आ गया हूँ, मैंने हज कर लिया है, मिना मुज़दलिफा से दूर आ गया हूँ, मैंने हज कर लिया है, सफा मरवा से दूर आ गया हूँ, मैंने हज कर लिया है, मकाम इब्राहिम से दूर आ गया हूँ, अब खाने काबा से मैं दूर अपने शहर में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इहराम की चादरें इसलिए भी उतारी है कि मैं मक्के से खाने काबा से वापस तो आ गया हूँ, लेकिन अब भी खाने काबा मेरी निगाहों के सामने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वारिस पाक की नजरों में खाना काबा हमेशा रहता था, तो वो हमेशा हालत इहराम में रहते, कभी आपने हालत इहराम को खत्म नहीं किया। ये वारिस पाक है कि निगाहों में खाना काबा बसा है, गुंबद खजरा बसा है, अब वहाँ के मुबारक मकामात बसे हैं, और आज हम अपने आप को न जाने क्या क्या कहते हैं, और नमाज नहीं पढ़ते और वारसी अपने आप को कहते हैं, कुरान नहीं पढ़ते वारसी अपने आप को कहते हैं, नेकियां नहीं करते वारसी अपने आप को कहते हैं। क्या आप देख सोचते हैं कि वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते हैं इसलिए हम भी नमाज नहीं पढ़ेंगे? वहां मामला कुछ और था, यहाँ मामला कुछ और है। दोनों जगह आप वारिस पाक पर अपने आप को कयास नहीं कर सकते, अपनी जात का अंदाजा वारिस पाक की जात से नहीं लगा सकते, वो बहुत बड़ी जात है। तुम तो एक मामूली से एक आम आदमी हो, तो उनके कैसे चक्कर, तुम उनकी नक्शे कदम पर चलने का कैसे सोच सकते हो? वहाँ मामला कुछ और था, जो वो नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब उनके हिसाब का इमाम आता था तो नमाज पढ़ भी लिया, बेशक हक नमाज अदा भी कर लिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जश्न ईद मिलादुन नबी और इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम जो यहाँ पर मुनक़िद हुआ है, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आज जो हमने घरों को सजाया है, आज हमने जो गलियों को सजाया, मस्जिदों को सजाया है, इस प्रोग्राम का पैगाम ये है कि जिस तरीके से हमने अपनी गलियों को, घर मकान को सजाया है, उसी तरीके से इन गलियों में हम कत्लो खून खराबा न करें, इन गलियों में शराब नोशी को आम न करें, सूद की गरम बाजारी न करें, नजरबाजी गरम बाजारी न करें, बल्कि कुरान को थामे रहें, शरीयत को मजबूती से पकड़े रहें और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जिस तरीके से तुमने अपने घरों को, मस्जिदों को, गलियों को सजाया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी मस्जिदों की सफों को अपने सजदों से सजाओ, अपने घर के कमरों को, औरतें, बच्चियां, हमारी बहनें अपने घर के कमरों को अपने माथों के अपने सजदे से सजा ले। अगर आप ईद मिलादुन नबी का, अगर आप नबी का मिलाद मना रहे हैं, तो आपको चाहिए कि नबी की सीरत को भी अपने सीने से लगाएं। सिर्फ मिलाद मनाने से बात खत्म नहीं होगी, बल्कि नबी की सीरत को भी मनाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर महमूद मिल्लत, खलीफे हुजूर महमूद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, खलीफे हुजूर महमूद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात और आगे कुर्सियाँ ले आए, जब खड़े हो ही गए हैं तो आप ये यहाँ से कोई गाली बदलेगी नहीं, आप कुर्सियाँ और आगे ले आए, बैठ जाए। आज हमारे माशरे में आज हमने मिलादुन नबी का ये महफिल सजाई है, ये जश्न मना रहे हैं कि उलमाए कराम की दस्तारबंदी हो रही है, उनको हार पहनाए जा रहा है, उनकी गुलपोशी हो रही है।
یہ تمام چیزیں جو ہم نے کی ہیں، ان گلیوں کو سجایا، گھروں کو سجایا، تو میلاد مصطفیٰ کا جشن عید میلاد النبی کا 12 ربیع الاول کا یہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کو نہ ستائیں، اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ماں باپ کو وقت دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ 4 گھنٹہ معین الدین 4 گھنٹہ آدمی باہر کھڑا رہے، 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ باہر کھڑا رہے گا، لیکن جیسے ہی گھر جائے گا اور بیوی نے 1 منٹ کی توجہ مانگ لی، صرف 1 منٹ کی بات کر لی، تو وہ ایسا الٹا سیدھا جواب دے گا کہ بیوی کہے گی کہ یہ نہ آتا تو اچھا رہے۔ 3 گھنٹہ باہر رہا، اس سے بڑا خوش کوئی نہیں، اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں، اس سے بڑا آسودہ کوئی نہیں، اس سے بڑا فری مائنڈ کوئی نہیں، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ روئے روئے سے آسودگی بہہ رہی ہے، روئے روئے سے خوشحالی کے سمندر موجیں مار رہے ہیں، لیکن جب وہ 3 گھنٹے بیکاری کاٹنے کے بعد اپنے گھر جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے سامنے ایسا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے کرتا ہے کہ دنیا کا غریب ترین انسان یہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا محتاج یہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا مفلس یہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا تندرست یہی ہے۔ مسلمانوں یہ کیسا طریقہ ہے کہ وہ آدمی جو ابھی 2-3 گھنٹے پہلے اپنے مطلبی دوستوں کے سامنے بڑے آرام سے کھڑے ہو کر گھنٹے باتیں کر رہا تھا، اب وہی شخص اپنے ماں باپ سے مسکرا کر 2 منٹ بات نہیں کر پا رہا، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس یہ پیغام لے کر جائے، وہ بیٹا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خوش و خرم تھا، گھر جاتا ہے تو اسے کھانے اچھے نہیں لگتے ہیں، روٹیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، سالنیں اچھی نہیں لگتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تاج ہوٹل میں کھانا کھا کر، تاج ہوٹل میں کھانا کھا کر اب سڑے گلے وہابی، کئی لوگ تو وہابیوں کی ہوٹل میں بھی جا کے کھانا کھا لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ وہاں بھی جا کر کھانا کھا کر دیکھ رہے میں وہابیوں کی دکانیں بھی بڑی دھڑلے سے کھل گئی ہیں، اور ہم کو تو مزہ آنا چاہیے، کوئی بھی کھلا دے ہمیں کھانا کھانا، سمجھ رہے؟ ہمیں تو کھانا کھانا لمبے لمبے چاول کی بریانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اچھے مسالوں والے کھانے کھائیں گے تو گھر کا سادہ سمپل کھانا آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ باہر کیسے رہتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کو ہمارے ماں باپ نے 25 سال کا کر دیا، ہمارے والد 50 سال کے ہو گئے، ہماری ماں 45 سال کی ہو گئی، یا ہمارے والد 55 سال کے ہو گئے، ہماری والدہ 50 سال کی ہو گئی، اب ہم 25 سال کے ہو گئے۔ اب کب تک ہم رسپانسبلٹی بنے رہیں گے؟ اب رسپانسبل کب بنیں گے؟ کب تک ہم اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بنے رہیں گے؟ ہم ذمہ دار کب بنیں گے؟ آخر وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے باپ سے اپنی ماں سے کہیں گے آنکھوں میں برابر دکھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں دکھ رہا ہے تو علاج کرا دوں، پھیپھڑے برابر کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر سانس میں دقت ہو رہی ہے تو علاج کرا دوں، ہارٹ میں اگر کوئی دقت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بتائیے، ہارٹ چیک اپ کروا دوں، ECG کروا دوں، ہارٹ کا بلڈ پریشر لیول چیک کروا دوں۔ اے والدہ، کڈنی کیسی ہے؟ پیشاب برابر ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو بتا دیجئے، کڈنی کا کریٹینائن چیک کروا لیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 25-30 سال کے جوان ہو رہے ہیں، کڑیل جوان ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی ماں باپ ہماری ذمہ داری لے۔ ہم اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کب اٹھائیں گے؟ ہم اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو کب اٹھائیں گے؟ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہم 5-6 قسم کے پھلوں کو لا کر اور پان رکھ کر اور ایک کپ چائے رکھ کر اور کچھ دوسرے سارے سامان رکھ کر ایک مرتبہ 40واں کر دیں گے تو اپنے ماں باپ کو ہم نے حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں، صرف 40واں کر دینے سے ماں باپ کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر حق ادا کرنا ہے تو آج ان کی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ جس کو دیکھو وہ یہ کہتا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے، مفتی عبد القادر صاحب یہاں پر جلوہ کر رہے ہیں، جب تقریر کریں گے 2 منٹ میں ایسے موتی ملیں گے، ایسے ہیرے ملیں گے، ایسے جواہرات ملیں گے کہ آپ کہو گے کہ ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے اور ان کو بہت پہلے چلے جانا چاہیے۔ ابھی جب موتی ملے
آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک، بس یہ آخری بات، ہم میں سے ہر ایک خالد بھائی یہ کہتا ہے کاروبار نہیں چل رہا، جھانگر چور کہہ رہا ہے کاروبار نہیں چل رہا، سمجھ رہے ہیں؟ جھانگر چور الڑ بیل سست پولٹری فارم کا مرغا کہہ رہا ہے حضرت کام دھندا نہیں چل رہا، کام دھندا نہیں چل رہا، لوگ رکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کام نہیں چل رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محنت من جدہ فوجہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے کھڑوا چلایا اس نے پانی نکالا، سمجھ رہے؟ جب کوشش ہی نہیں کرو گے تو کہاں سے ملے؟ تنگی گھر میں جو محتاجی اور مفلسی ہے اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں آج کھڑے ہو گئے، رزق میں تنگی اسی سے ہوتی ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں جوتا پہن، ہم کھانا کھا رہے ہیں بغیر ٹوپی لگائے، ہم باتھ روم میں ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، بیت الخلا میں جا رہے ہیں بغیر سر ڈھکے، ہم بیت الخلا میں فون میں بات کر رہے ہیں، لیٹرن میں فون میں بات کر رہے ہیں۔ بتائیے منکر نکیر ہماری باتوں کو لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ اب ہم لیٹرن میں اگر فون میں بات کریں گے بیت الخلا میں تو رزق میں تنگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہمارا حال یہ ہے ہم فرض نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، تنگی آئے گی کہ نہیں رزق میں؟ ہم راتوں کو دیر میں سو رہے ہیں، صبح دیر میں اٹھ رہے ہیں، تنگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہماری زندگی یہ ہے، ماں باپ اولاد کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوس رہے ہیں، گھر میں تنگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی سے ذرا سی بات پر جھگڑے کیے جا رہے ہیں، رزق میں کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مغرب کے بعد سو رہے ہیں، کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بیت الخلا میں باتیں کی جا رہی ہے، رزق میں تنگی آئے گی کہ نہیں؟ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، تنگی آئے گی کہ نہیں؟ نظر بازی کی جا رہی ہے، کوئی عورت، کوئی بچی جو نکل رہی ہے اسے دیکھے بغیر تم اسے نکلنے نہیں دے رہے ہو، اس کا آگا بھی دیکھ رہے ہو، اس کا پاچھا بھی دیکھ رہے ہو، رزق میں تنگی آئے گی کہ نہیں؟ یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کام دھندا نہیں چلتا۔ کھانے کو ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، نہیں ہاتھ دھو کے کھا رہے، ختم ہی ہو گیا یہ سنت۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا سنت ہے، یہ سنت ختم ہو گئی، یہ سنت ختم ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد آدمی ڈھونڈتا ہے کہ وہ دعوتوں میں کہ وہ نل کہاں لگا، گھروں میں بھی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویا جاتا ہے، جبکہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ جب آدمی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوگا تو تنگی آئے گی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹنا سنت ہے، پلیٹ کو انگلی سے چاٹنا سنت ہے۔ 2500 دانے پلیٹ میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی سی سالن پلیٹ کے کنارے میں سالن کی پرت جمی ہوئی ہے، سبزی کی تھوڑا سا حصہ، سبزی کا تھوڑا سا حصہ کنارے لگا ہوا ہے، اور پلیٹ چھوڑ کر اڑ گئے، رزق میں تنگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ تمام وہ وجہ ہیں جن سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ مسلمانوں، مہمان کا آنا گوارا نہیں ہے، رزق میں تنگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ رشتہ داروں کے لیے دروازے بند کر دیے ہو، اپنی سگی خالہ، اپنی پھپھی، اپنے چچا بڑے ابا کا آنا گوارا نہیں ہے تو تمہارا کاروبار کیسے اچھا چل سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو تو آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم میں آنا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا۔ ادھر ادھر کسی کو الزام لگانے سے کام نہیں چلنے والا کہ مولانا لوگوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی ہے، امام صاحب اچھے نہیں ہیں ان کی وجہ سے تنگی آ رہی ہے، مؤذن صاحب اچھے نہیں ہیں ان کی وجہ سے تنگی آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام صاحب تو ہاتھ دھو کر کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ چاٹ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کی سنت کو عام کرو اور اپنے گھر میں اسلامی ماحول، سنتوں بھرا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں، تاکہ آج یہ جو جلسہ سجایا گیا ہے یہ جلسہ سجانا کامیاب و کامران ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا پانی تو کس کا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔